تو صرف تہجد میں ایک تسبیح پڑھ لیں، ناممکن حالات کو آپ اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ ادھر آپ نے پڑھا اور ادھر کام ہو گیا، کیونکہ ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں، اور روحانی جسمانی علاج معالجے والے مریضوں کو اللہ رب العزت ہمارے ذریعے سے شفا عطا فرما دے، اور غیر مسلموں کو خاص طور پر قادیانیوں کو اللہ رب العزت اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو اسم اعظم کی دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے تمام اعمال کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے، اور خاص اجازت کے لیے آپ صرف اپنا علاقہ اور اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، جو نفسا نفسی کا دور ہے، پھر اس میں مصروفیت ایسی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو آج کل سوشل میڈیا کا طوفان بدتمیزی ہے، اور اس میں انٹرنیٹ کی مصروفیت ہے، ٹیلی فون دن رات استعمال ہوتا ہے، کیا بوڑھے کیا بچے کیا جوان کیا مرد کیا عورت، ہر چیز کو پس پشت ڈال کے صرف انٹرنیٹ، ٹیلی فون، انٹرٹینمنٹ، سوشل میڈیا، یہی ہمارا زندگی کا آج کل مقصد بن گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہر چیز کو ہم نے جتنا بھی ہمارا زندگی کا مقصد تھا اس کو پس پشت ڈال دیا، اور ان خرافات کو ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا، جو صرف ضرورت کے درجے میں ہے۔ یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں، سہولت کی چیزیں ہیں، اور آسائش کی چیزیں ہیں، ضرورت کے درجے میں ہیں۔ یہ ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے آزمائش کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ ہم اپنے اس فرض منصبی کو بھول گئے، اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گئے، اپنی تخلیق اور پیدائش کے مقصد کو ہم بھول گئے، اور ضرورت کو بھی ہم نے اتنا بڑھا لیا کہ وہی ہمارا زندگی کا مقصد بن گیا۔ تو ساری رات انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک کے اوپر زندگی گزرتی ہے اور برباد ہوتی ہے گھنٹوں کے حساب سے۔ نہ رات کو کوئی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نوجوان بچیاں بچے، ہمارے بھائی اور بہنیں، نہ فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے۔ تو اس فتنے کے دور کے اندر، قرب قیامت کے دور کے اندر، اور ان حالات کے اندر، اگر آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھیں، اور اللہ رب العزت اگر آپ کو توفیق عطا فرما دے، تو آپ تہجد کے نفل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں۔ تہجد کے نوافل جو ہے، یہ اللہ سے فیصلے کروانے کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ سے منوانے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا اتنا بابرکت وقت ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر ظہور فرما کر خود پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مجھے راضی کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے، تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم اپنے بستروں کو چھوڑ کر سردی کے اندر ہم وضو کریں، چاہے ٹھنڈا پانی ہو چاہے گرم ہو، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے اٹھائیں اور اللہ کی رضا کے لیے وضو کریں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، 4 پڑھ کے، 6 پڑھ کے، 8 پڑھ کے، جتنی آپ کے پاس ہمت ہو، توفیق ہو، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، اتنے نوافل پڑھ کے اللہ سے اپنے حق میں فیصلے کروائیں، اپنی بگڑی بنوائیں، اپنے ناممکن حالات کو اللہ سے بدلوائیں، اپنی تقدیر کو سنواریں، اپنی نسلوں کے فیصلے کروائیں اللہ سے۔ اور یہ وہ قبولیت کا وقت ہے کہ اس وقت میں آپ صرف ایک تسبیح یہ پڑھ لیں گے، تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے اوپر بارش کی طرح برسے گی، اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ایک رات کا سجدہ جو ہے، رات کے آخری حصے کا تہجد کا جو سجدہ ہے، یہ اللہ سے آپ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو زندگی کا مزہ نہ آئے، آپ کے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو، آپ کی زندگی نہ بدلے، آپ کے حالات نہ بدلے، آپ کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ختم نہ ہو، تو پھر آپ کہیے گا۔ یہ وہ وقت ہے، فتنوں کا دور ہے، کہ جب مسلمان فرائض سے کوتاہی کر رہے ہیں، فرض نمازوں کو نہیں پڑھتے۔ اگر آپ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر تہجد کے اوقات میں اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے دی اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، گڑ گڑانے کی، رونے کی، دعائیں مانگنے کی، پڑھائیاں کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ ایک دن، ایک رات میں آپ اللہ سے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک اور مجرب عمل ہے۔ آپ نے تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح پڑھ کے آپ سجدے میں دعا کریں، میرا رب آپ کی بگڑی بنائے گا، آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ میرا رب وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا، وہاں سے آپ کے کام بنائے گا، جس بندے سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی
ہوگی اور ان مشکلات سے اللہ آپ کو نجات دے گا کہ جن کے اسباب بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے، وسائل بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مدد بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گی اور اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، پوری امت کو دعا میں یاد رکھیں، اور یہ تہجد کے وقت تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔